अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मान, आज जून की 22 तारीख है और नौजवानों के जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे एंग्जाइटी से मुतल्लिका चीज़ों पे। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हमारा गोल क्या है? एंग्जाइटी को काबू करने के लिए कोई गोल होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। सबसे पहला गोल हमारा ये होना चाहिए कि हम जो एंग्जाइटी का जो मंबा है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको पॉइंट आउट करें कि एग्जैक्ट उसका सोर्स ऑफ एंग्जाइटी एंड फियर क्या है। नंबर 2 हमारा गोल होना चाहिए कोपिंग को इम्प्रूव करें। तीसरा हमारा गोल होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करें। चौथा हमारा गोल होना चाहिए सेल्फ केयर को इम्प्रूव करें। पांचवा हमारा गोल होना चाहिए फीलिंग ऑफ कंट्रोल को इम्प्रूव करें। छठा हमारा गोल होना चाहिए कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। सातवां हमारा गोल होना चाहिए अपने सोचने के अंदाज को बेहतर करें, कोग्निटिव स्ट्रक्चरिंग पर जोर दें। आठवां हमारा गोल होना चाहिए कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एस्टीम पे तवज्जो दें, उसको बेहतर बनाएं। आठवां गोल हमारा होना चाहिए अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट को बेहतर करें। फिर उससे आगे वाला हमारा गोल ये होना चाहिए कि अगर दवाई की ज़रूरत है तो ये सोचें कि दवाई हमें चाहिए या नहीं चाहिए। आप जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और फियर को वैलिडेट करना होता है। अगर हम किसी मरीज़ के साथ या किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो एंग्जाइटी के वाले मरीज़ की हेल्प के लिए पहला असूल ये है वैलिडेट पर्सनस इमोशनल एक्सपीरियंस। नंबर 2 आइडेंटिफाई फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एंग्जाइटी। नंबर 3 problem solve factors contributing to anxiety. What is the problem? Brainstorm various choices for dealing with the problem if it is within the person's control. Make a decision and follow through. Have a contingency plan. फिर दूसरा जो ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लोर मेथड्स ऑफ मैनेजिंग एंग्जाइटी। उसमें सबसे पहला जो मौसर तरीका है वो है रिलैक्सेशन टेक्निक इंक्लूडिंग डीप ब्रीथिंग। दूसरे नंबर पर आ जाती है डिस्ट्रैक्टिंग, स्टार्टिंग प्लेयरेबल एक्टिविटीज़। तीसरे नंबर पर एक्सरसाइज है। चौथे नंबर पर दवाई हो सकती है। पांचवें नंबर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लेकिन पहले नंबर पर भी हो सकती है, पांचवें नंबर पर हो सकती है जनरेटिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक को जनरेट करें, होप को जनरेट करें। अब कोई फियर है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए वी हैव टू एक्सप्लोर द सोर्स ऑफ फियर। नंबर 2 क्लैरिफाई द रियलिटी ऑफ द फियर बेस। एनकरेज venting of feelings of fear. If the fear is irrational, the person must accept the reality of the situation before any changes can occur. Number 3, develop alternative coping strategies with the active participation of the person. Number 4, encourage the person to make their own choices and to be prepared with the contingency plan. Number 5, use of systematic desensitization to eliminate fear with gradual exposure to the fear object or situation. Number 6, use of implosion therapy, where exposure to the fear object or situation is not gradual but direct and is referred to as flooding. Number 7, educate person regarding role of internal self-talk to feeling of fear and develop appropriate counter statement. अब
اب اس میں نے لفظ استعمال کیا ہے سیلف ٹاک اور کوگنیٹو سٹرکچر. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم سیلف ٹاک کو سمجھیں کہ یہ ہوتی کیا ہے. مثلا اگر ہم کہیں باہر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بادل ہے، اب بادل کو دیکھ کے ہمیں یہ ڈر لگے کہ یہ بجلی برسے گی اور مجھ پہ گرے گی. دس از irrational self talk. اسی کو فوراً چینج کریں. ہو سکتا ہے کہ بجلی نہ گرجے، میں تو سیف جگہ پہ ہوں. یا اگر ہم کسی تقریر دینے کے لیے کھڑے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے لوگ مجھے نقص نکالیں. یہ سیلف ٹاک ہے. چینج کریں، اس کو کہیں دس از مائی فرسٹ ٹائم، آئی نو بیٹر دین مائی آڈینس. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے میرے دشمن نہیں ہیں. پہلی دفعہ ہر کوئی تھوڑا بہت نروس ہو جاتا ہے. یہ جب مانیں گے کہ پہلی دفعہ ہر کوئی نروس ہو جاتا ہے، ہماری فیئر اور انگزائٹی کم ہو جائے گی. اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے نہیں نروس ہونا چاہیے، اگر میں نروس ہو گیا تو بری بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو ہم سیلف ٹاک چینج کریں. اٹ از اوکے ٹو گیٹ نروس، دیٹ از نارمل، دیٹس اوکے. تو یہ جنرل پرنسپل ہیں جنرل انگزائٹی میں. اب اس میں ineffective problem solving, ineffective coping. اگر ہم نروس ہو گئے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے جی تقریر چھوڑ کے چلے جائیں. That is ineffective coping. اگر تقریر کرتے ہوئے آپ نروس ہو رہے ہیں، کہیں I am getting nervous. اوکے، جب ہم کہیں گے I am getting nervous، یقین کریں نروسنس اور انگزائٹی خاصی کم ہو جائے گی. سیلف کیئر، تقریر سے پہلے تھوڑی سی تیاری کر لیں اور تھوڑا سا ریلیکس ہو کے جائیں. یو آر لائکلی ٹو ڈو ویل. اگر ہماری نیند کم ہے تو کم نیند کی وجہ سے ہمارا سٹریس لیول ویسے ہی بڑھ جائے گا. تو جن دنوں ہم نے کوئی چیز پرفارم کرنی ہو ان دنوں ضروری ہے کہ ہم اپنی نیند کی طرف زیادہ توجہ دیں. اب فزیکل فٹنس بڑی امپورٹنٹ ہے، سلیپ ہائیجین بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمیں روزانہ 7 سے 8 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہماری نیند 7 یا 8 گھنٹے سے کم ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اگلے دن ہمارے اعصاب پہ اثر ڈالے گی. اگر انگزائٹی میں اگر آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یو ہیو لیک آف کنٹرول اوور لائف، break down simple behaviors and necessary tasks into manageable steps. Number 2, provide choices which are in your client's control. Number 3, develop and support realistic goals and objectives. Number 4, encourage participation in activities in which the person will experience success and achievement. Next number, facilitate development of problem solving skills. بار بار پریکٹس کروائیں. Next number, facilitate shaping of social interaction to decrease avoidant behavior. اور جو ineffective communication کا رول ہے وہ اس میں اگین اینڈ اگین ویری امپورٹنٹ اور وائٹل ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں کسی کام کا نہیں ہوں، میں نکما ہوں، دیٹ از سیلف ججمنٹ، دیٹ از اے لیبل. ہیلپ دیٹ پرسن ٹو بلیو دیٹ ہی از گڈ ایٹ سرٹن ایریا آف لائف. ہی از ناٹ اے بیڈ پرسن. He may not have such good skills. A skill can be improved, and if his skill is not good, it does not mean he's a bad person. تو ہمیں پرابلم کو پرسن سے سیپریٹ کرنا ہوتا ہے. ان افیکٹو کمیونیکیشن کو افیکٹو کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے. اس میں رول پلے، ریہرسل، پرابلم سالونگ
اور چوائسیز ہمارے پاس کیا ہیں ان ویریس سچویشن، ان پہ بار بار میں غور کرنا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کسی دوست سے پازیٹیو فیڈ بیک لے کے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، رول پلے کر سکتے ہیں. بعض اوقات we have to learn to say no. We have to avoid manipulation. We have to set limits and boundaries. Role of irrational thinking and belief, that is very vital in every emotional and mental health problem. Irrational thinking kya hai? I must be accepted by all people under all circumstances. This is totally irrational. اس کو ہم چینج کریں، کہیں it will be nice if other people approve me. That is not necessary. That will be nice. ہمیں اپنی shoulds اور must کی لینگویج کو چینج کرنا ہے. اگر ہم اپنی لینگویج کو چینج کر لیں تو خاصا انگزائٹی، نروسنس اس کو کم کر سکتے ہیں. shoulds, must, needs, they are toxic languages. اب ہماری بیسک نیڈز کیا ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ پانی، ہوا، شیلٹر، بیسک منی ٹو پے دا بل اینڈ ممبرشپ آف اینی گروپ، یہ ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں. ان کے علاوہ یا تو ہماری خواہشات ہو سکتی ہیں، ڈیزائرز ہو سکتی ہیں، یا پریفرنسز ہو سکتی ہیں. We can strongly prefer, we can moderately prefer, we can mildly prefer, we can mildly desire, we can strongly desire. ہمیں اپنی نیڈ اور ڈیزائر کو مکس نہیں ہونے دینا. جب ہم اپنی ڈیزائر کو نیڈ بنائیں گے پرابلم کریٹ ہوگی. تو ہر روز سوچیں کہ is this my desire or my preference or need. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نیڈ کی کیٹیگری میں آپ ڈیزائر کو بنا رہے ہیں، دیٹ از اے پرابلمیٹک. تو ان چیزوں پہ ضرور سوچیں ہر روز. پھر لو سیلف اسٹیم، میں اپنی نظر میں کیسا ہوں. آپ اپنے آپ کو اپنی نظر میں گرا ہوا محسوس نہ کریں. اپنے آپ کو بادشاہی سمجھیں، میں کسی سے کم نہیں ہوں، میں نہ کوئی مجھ سے بہتر ہے نہ میں کسی سے کم ہوں. میں اپنی ذات میں منفرد انسان ہوں. سیلف اسٹیم، میں اپنے آپ کو قبول کرتا ہوں جیسا تیسا میں ہوں. یہ زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو انکنڈیشنلی ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. تو آج میں اسی پہ اکتفا کروں گا، اور باقی ڈیٹیل کیس ہسٹری انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوں گا. یہ گفتگو چونکہ اورینٹیشن ہے، جنرل اویئرنیس ہے مسائل پہ، تو آخر میں ہم ایک سیشن رکھیں گے جہاں ہم لوگوں کے سوالوں کا مکمل جواب دے سکیں. اللہ حافظ.